حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور جب یہ آیت انہوں نے تلاوت کی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو بھی تیرے بندے ہیں، اگر مغفرت کر دے تو بھی تیرے بندے ہیں۔ تو حضور اس آیت کو ساری رات پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد میں نے آگے بڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میں عرض کر سکتا ہوں کہ اس رونے کی اور اس آیت کو بار بار پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے بار بار پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، میں اپنی امت کا سوال رب سے کر رہا تھا۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ گناہگار یا اے پروردگار جس طرح چاہے تو عذاب دے دے، چاہے تو بخش دے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں پھر کیا معاملہ پیش آیا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پہ مہربانی کی اور فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری امت کے بارے میں میں تجھے راضی کر دوں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تبھی امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، کبھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اولاد کے غم میں اتنا نہیں روئے، اپنی ذات کے لیے اتنا نہیں روئے، اگر روئے ہیں تو صرف امت کے لیے روئے ہیں۔ آپ روئے ہیں، آپ کو فکر تھی تو اپنی امت کی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ سے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے آپ کو کہاں پر تلاش کریں؟ اتنا بڑا مقام ہوگا، اتنا بڑا میدان ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی غم کی بات نہیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ 3 مقامات ہیں جہاں پہ میں مل سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہے حوض کوثر جہاں پر کھڑے ہو کر میں اپنی امت کو، پیاسی امت کو جام بھر بھر کے حوض کوثر کے پلا رہا ہوں گا۔ محمد لوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا محمدیاں سچیاں یاریاں نے۔ ہم دل دے بیٹھے ایسے لوگوں کو جنہوں نے دل کی قدر بھی نہیں کی، ہم مر بیٹھے ایسے لوگوں پر جنہوں نے بعد میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کیا، ہم ساری زندگی ایسے لوگوں پر گواہ بیٹھے جنہوں نے بعد میں ہم پر لعنتیں برسائی، اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، یہ اپنے آپ سے خود ہم دھوکہ کر رہے ہیں۔ محمد گوٹھیا جھوٹا ہی جگ سارا، آپ فی زمانہ دیکھ لیں کہ حالات کیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر اغیار کے راستے پر چلنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے لیے روتے رہے، غاروں میں ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، وہ نبی جو معراج میں ہمیں یاد کرتے رہے، ہر موڑ پر ہمیں یاد کرتے رہے، لیکن آج امتی کو اس نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی اپنے آزاد کا محاسبہ کیجئے، سنتا جا اور شرماتا جا کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو لحد مبارک میں اتارا گیا تو آپ کے لبھائے مبارک جنبش کر رہے تھے، ہل رہے تھے، لب مبارک ہل رہے تھے۔ ایک صحابی نے کان لگا کے جب سنا تو لحد میں بھی آواز تھی، امتی امتی امتی۔ عزیزان محترم،
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت صرف اس میں ہے کہ ہم ایک نعت پڑھ لیں یا اس پہ جھوم لیں یا محافل میلاد منا لیں یا ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ نام کا نعرہ لگا لیں، تو پھر آپ اگر صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، انہوں نے تو ایسی ایسی چیز پر عمل کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد کھڑے ہو گئے اور تھوڑا سا آگے چلے چند قدم اور مسکرا دیے۔ اب آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضور والا وضو کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، آپ نے وضو فرمایا، پھر آگے تھوڑا سا چند قدم چلے، پھر مسکرائے، نہ کسی نے کوئی بات کی، نہ کسی نے کوئی جملہ کہا۔ مسکرانے کی وجہ کیا؟ بس ایک ہی جواب تھا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور چند قدم آگے چل کے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا، بس ان کی سنت کو زندہ کر رہا ان کی سنت کو زندہ کر رہا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے جب دیکھا، آپ نے جھٹ سے نا انگوٹھی پکڑی اس کی انگلی سے اور جون کھینچ کے نکالی اور نیچے گرا دی، فرمایا کہ مرد پر سونا حرام ہے، جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ آپ گھر تشریف لے گئے، پیچھے جو صحابہ کرام کھڑے ہیں اس کے ساتھی کا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس انگوٹھی کو آپ کے انگلی سے ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا، اب اسے اٹھا لو، کسی اور مصرف میں لے آنا، کسی اور کام میں لے آنا۔ صحابی کا جواب سنیے، فرمایا جسے حضور نے پھینک دیا اب میں نہیں اٹھاؤں گا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یارو کبھی ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ جن جن باتوں سے، جن جن چیزوں سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفرت فرمائی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا، بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا، میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا جو گھروں میں بیٹھے رہتے اور نماز کے لیے مسجد نہیں آتے۔ بس ہمیں ایک ہی آیت پہ رٹا لگا دیا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن کی ایک آیت پہ ایمان ہے، باقی کتنی آیتیں ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے فرامین ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے نمازی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو میرے قبرستان میں دفن مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست سے تمام قبرستان والوں پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ آج میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج پوری امت مسلمہ میرے ساتھیوں آپ دیکھ لیں کہ ہماری کثرت کس چیز پر لگی ہوئی ہے اور ہماری اکثریت نوجوانوں کی آج نماز سے دور ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے فرامین سے دور ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، پھر ایک نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں آپ داڑھی بھی قبول کر لیں، غلامی رسول میں آپ نماز بھی قبول کر لیں، غلامی رسول میں آپ زنا سے بھی باز آ جائیں، غلامی رسول میں آپ جھوٹ سے بھی باز آ جائیں، غلامی رسول میں آپ دھوکہ بازی سے بھی باز آ جائیں، غلامی رسول میں آپ حرام خوری سے باز آ جائیں، غلامی رسول میں آج ان کے نام کا نعرہ لگا کے پھر ہم جب اپنے کرتوتوں کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم کس منہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا سامنا کر سکیں گے۔ جس نبی نے اس دین کے لیے اتنے پتھر کھائے ہوں، اتنی گالیاں سہی ہوں، اتنے دھکے کھائے ہوں، آپ کی پیٹھ مبارک پر اوجریاں رکھ دی گئی ہوں اور آپ کو گالیاں کسی گئی ہوں، آپ پر اور لڑکے، نوجوان لڑکے آپ پر پتھر برساتے رہیں، آج ہم کہتے ہیں اس دین پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم عمل کریں اس دین پر؟ ہمیں تو اپنے رسم و رواج چاہیے، ہم اپنی رسم نہیں توڑ سکتے، اپنا رواج نہیں توڑ سکتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو رون دیتے ہیں ہم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے طریقے کو رون کر پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم،
وہ آقا وہ آپ کے لیے ہمیشہ پریشان رہے، آج ہم اس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پریشان رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا۔ پھر آپ خود بتائیں کہ ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں یا کسی کھڈے میں خود گئے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ میں لوگوں کو کمر سے کھینچ کر جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، جنت کی طرف دھکیلنا چاہتا ہوں، تم پھر جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ آج ہے یہ عالم کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین پہ عمل کریں اور تمام چیزوں پہ عمل پیرا ہو کے جنت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن مجال ہے ہم تو پھر بھاگے جاتے ہیں جہنم میں، پھر گرنا چاہتے ہیں جہنم میں، پھر اپنے آپ کو خود دھکیلنا چاہتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرو جو ہمارے لیے ہمیشہ روتے رہے۔ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، آؤ سارے طریقوں کو چھوڑ کر، اغیار کے طریقوں کو چھوڑ کر ان کو بتا دو کہ تمہارے طریقے جھوٹے، تمہارے اطوار جھوٹے، تمہارا سب کچھ جھوٹا، ہمارے آقا بھی سچے تھے، ہمارے آقا کا طریقہ بھی سچا ہے، ان کی سنتیں بھی سچی ہیں۔